راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے اسلاف سے قرآن و حدیث سے ماخوذ بکثرت 3 نصیحتیں کتابوں میں مذکور ہیں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے. انہی 3 نصیحتوں کو آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا، آپ کی خدمت میں نہیں، میں اپنے لیے سنا رہا ہوں. اللہ مجھے سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے. تین نصیحتیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے، من عامل لآخرتہ کفاہ اللہ امر الدنیا. دوسری نصیحت ہے، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. تیسری نصیحت ہے، من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین الناس. یہ 3 نصیحتیں ہمارے اسلاف سے، بزرگوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بکثرت مذکور ہے. پہلی نصیحت کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا من عامل لآخرتہ، جو آدمی کوئی بھی چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. بات گھر سے مختصر ہے لیکن بڑی کام کی ہے، بڑی جامع ہے اور بڑی معنی ہے کہ جو بھی آدمی کوئی سا بھی کام کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، اللہ کے لیے اور آخرت، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرے. تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کے دنیا کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. آج جو ہم پھنس رہے ہیں، گھریلو مسائل ہو، باہر کے مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، معاشی ہو، بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کسی نہ کسی درجے میں نام و نمود کے شکار ہیں، نام و نمود کے شکار بنے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن جعفر مجبور ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حجاج ابن یوسف سے کر دیا. حالات ایسے پیدا ہو گئے اور بے بس ہونا پڑا حضرت عبداللہ بن جعفر کو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا نکاح حجاج بن یوسف سے کرنا پڑا. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. ایسے دنیا میں حالات ایمان والے پر آتے ہیں کہ آدمی نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو جاتا ہے. اللہ اسی مجبوری میں مجھے اور آپ کو نہ مبتلا کرے. تو عبداللہ بن جعفر نے اپنی بچی کا، بہت بڑے آدمی تھے عبداللہ بن جعفر، لیکن ہوا حجاج بن یوسف اس زمانے کا ظالم و جابر گورنر تھا. طاقت کے سامنے بسا اوقات انسان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور ٹیک لیتا ہے انسان. تو اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر کو حضرت حجاج بن یوسف سے کرنا پڑا اور کیا، ہو گیا نکاح.
لیکن باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹی بھی بیٹی تھی، تو مجبوری تھی ہے، کسی بھی قیمت پر یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جاتے جاتے باپ نے بیٹی سے کہا، بیٹی جب تیرے کمرے میں وہ ملاقات کے لیے آئے تو دیکھ، لا الہ الا انت سبحان لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنا۔ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ تیرے کمرے میں آنا چاہے گا تو بھی نہیں آ پائے گا، وہ آنا چاہے گا ابھی تو آ نہیں پائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات منقول ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کوئی حال آتا تو سرکار اسی دعا کو اپنا ورد بناتے تھے، لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنی بچی کا نکاح تو کر دیا، بچی رخصت بھی ہو گئی، اس وصیت کو لے کر وہ اپنے گھر پہنچی اور رات میں انہوں نے ورد شروع کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف ان کے کمرے میں آ نہیں پایا، وہ آنا چاہتا تھا مگر آ نہیں پایا، وہ آنا چاہتا تھا مگر آ نہیں پایا۔ اللہ نے چٹکیوں میں مسئلے کو حل کر دیا۔ اسی کو علماء نے لکھا، من عامل لآخرتہ کفاہ اللہ امر الدنیا۔ ہم جو آپ پھنس رہے ہیں، آپ جو پھنس رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے کام تو کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ریاکاری، نام و نمود و شہرت ہمارے اعمال کو خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات پر حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ یقیناً ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ تیرے حضور ان کو شرف قبولیت حاصل ہو سکے، لیکن اللہ تجھ سے کہنے کی جرات ہم نہیں رکھتے، پھر بھی تجھ سے تیرے سامنے کہتے ہیں کہ چاہے وہ دکھلاوے کے ہی صحیح، اس کو تو حقیقت سے بدل کر ہمیں کسی امتحان و آزمائش میں مبتلا نہ کر، ورنہ پھر ہم اور آپ جو ہے خدا کی اس آزمائش سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کام بنائیں گے، اللہ کام بنائیں گے ہر عمل کے اخلاص کی بنیاد پر۔ من عامل لآخرتہ کفاہ اللہ امر الدنیا، کفاہ اللہ امر الدنیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حیات الصحابہ میں منقول ہے۔ 27 برس تک کھجور کھاتے رہے۔ کتنے برس تک؟ حیرت ہوتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 بڑی مصیبتیں مجھ پر آئیں۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، 3 بڑی مصیبتیں مجھ پر آئیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ سفر، حضر، ہر دم ہر وقت کا معمولی ساتھی میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھیوں میں معمولی ساتھی سفر و حضر کا میں تھا۔ سرکار کی وفات میرے لیے دنیا کی مصیبتوں میں، اسلام کے قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی مصیبت میرے لیے جو ہوئی وہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتے جی میری حیاتی میں انتقال سب سے بڑی مصیبت تھی میرے لیے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میری زندگی کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ حضور کے وفات کے بعد یہ سب سے بڑی مصیبت۔ اور تیسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرا توشہ غائب ہو گیا، میرا توشہ غائب ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا ابو ہریرہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی بات سرکار کی وفات، تو یہ آپ ہی کے لیے نہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، دنیا سے آپ کر چلا جانا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سب سے پہلی
دنیا کا سب سے بڑا مظلوم آدمی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے مظلوم حضرت عثمان غنی. اس کا دکھ میرے پر، میری سب سے بڑا حادثہ میرا ہے. اور پھر فرمایا کہ تیسری بڑی مصیبت جس کے متعلق تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک سفر میں سرکار کے ساتھ میں تھا اور حضور نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو ہریرہ تیرے توشے دان میں کچھ ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ چند کھجور ہیں. تو توشے دان لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا. حضور نے طلب کیا، حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا کہ جاؤ 10 لوگوں کو بلا کے لاؤ. 10 لوگوں کو بلا کر لایا اور 10 لوگوں کو سرکار نے کھجور کھلائے. وہ کھا کر فارغ ہو گئے، سیر ہو گئے. پھر سرکار نے فرمایا دوسرے 10 کو بلاؤ. وہ کھا کر فارغ ہوئے. پھر سرکار نے کہا دوسرے کو بلاؤ. اس طرح سے لوگ آتے گئے، ایک بڑا مجمع کھجور کھاتے گیا. میرے توشے دان میں جتنے کھجور تھے ویسے کے ویسے رہ گئے. سرکار کی وفات ہوئی. سرکار کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ پورا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پورا، اور حضرت عثمان غنی کا پورا زمانہ. یہ پورے زمانے میں برابر اس سے کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا. اس جھولے سے میں کھجوریں کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی حیات الصحابہ میں، اس میں ہے کہ ایک اندازہ لگایا، ایک اندازہ تقریباً حضور کا پورا زمانہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ، حضرت عمر فاروق کا پورا زمانہ اور حضرت عثمان غنی کا پورا زمانہ. روزانہ کتنے لوگ، میں کتنے کھاتا تھا، کتنے لوگوں کو کھلاتا تھا، اس کا ایک اندازہ لگایا تو 1050 من ہوئے وہ کھجور. اندازہ روزانہ میں ہم آدھے کلو کھاتے ہیں تو آدھے کلو کھجور کے حساب سے اس پورے عرصے کا جو پورے زمانے کا اندازہ لگایا تو اس کتنے بنے؟ 1050 من کھجور میں کھایا اور کھلایا. وہ تو شاہ حضرت عثمان غنی کے شہادت کے موقع پر میرا سامان بھی لٹ گیا اور میرا وہ توشے دار بھی لٹ گیا. میری زندگی کا سب سے بڑا یہ حادثہ تھا. وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ بھوکے رہتے تھے، بے ہوش ہو کر گرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کی بیماری ہے اور آ کر ان کے گردن پر پیر رکھ کر ان کو مسلتے تھے. مرگی کا علاج یہ تھا اس زمانے میں. حالانکہ مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. ایک موقع پر یہ ہوا، اس کے بعد سے کھاتے رہے، کھلاتے رہے، کھاتے رہے، کھلاتے رہے توشے کے غائب ہونے تک. من عامل لآخرتہ کفاہ اللہ امر الدنیا. تو عمل اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، تو اللہ پاک ہماری دنیا کے مسائل حل کریں گے. ورنہ ہم آج بھی پریشان ہیں، کل بھی پریشان رہیں گے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. عافیت ہمارے ساتھ بھی اور آپ سب کے ساتھ بھی عافیت کو مقدر فرمائے. حضرت حارثہ بن نعمان بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. حضرت حارثہ بن نعمان آخری زمانے میں ان کی بینائی ختم ہو گئی. حضرت حارثہ بن نعمان کی بینائی ختم ہو گئی. جس کمرے میں نماز پڑھتے تھے اس کمرے سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ لی تھی. جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی تھی. جب کوئی مسکین سائل سوال کرتا تو اپنے مسلح سے اٹھتے اس رسی کے سہارے دروازے تک پہنچتے. اس لیے کہ رسی وہ دروازے تک پہنچا دیتے تھے، اس کو پکڑے 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 دروازے تک پہنچتے اور مسلح سے کھڑے ہوتے اور اپنی ایک ٹوکری تھی، اس ٹوکری میں سے جو ہاتھ میں آتا وہ اٹھاتے اور رسی پکڑ پکڑ کر اس دروازے تک پہنچتے اور سائل کے ہاتھ میں جھولی میں وہ اپنے ہاتھ سے ڈالتے. گھر والے کہتے کہ آپ نابینا ہیں، یہ زحمت آپ کیوں گوارا کرتے ہیں؟ آپ ہم سے کہہ دیں، ہم لے جا کر دے دیں گے مسکین کو، کیا مسئلہ ہے اس میں؟
اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم دے دیں گے، آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا اس میں تو میرے لیے سہولت ہے، اس میں کوئی آپ کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں نے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے کہ سائل کوئی آئے اور کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اس کی جھولی میں ڈال دے، اپنے ہاتھ سے اس کی جھولی میں ڈال دے، سرکار نے فرمایا کہ وہ بری موت سے بچے گا، اللہ اس کو بری موت سے بچائیں گے، اللہ اس کو بری موت سے بچائیں گے۔ کفاہ اللہ امر الدنیا، اور دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ بری موت سے اللہ بچا لے ہمیں، بری موت سے اللہ مجھے اور آپ کو بچا لے، سب سے بڑا مسئلہ۔ یہ مسئلہ حل کائے پہ ہو رہا ہے؟ حضرت حارثہ بن نعمان کا یہ مسئلہ حل کائے پہ ہو رہا ہے کہ ایک سائل سوال کر رہا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر، اپنے ہاتھ سے جو ہاتھ میں آ گیا اس کے ہاتھ میں ڈال، تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ جہاد میں نہیں جا رہے ہیں، یہ جہاد میں نہیں جا رہے ہیں، ایک معمولی عمل ہے، لیکن وہ ہم بار بار ہمارے ساتھیوں کے سامنے کہتے ہیں کوئی کام چھوٹا اور بڑا اللہ کے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے، بڑا کام ہے، وہ ایمان کی محنتوں کی دھجیاں جڑیں کوکلی کر رہے ہوں، وہ لوگ ایمان کی درخت کی جڑوں کے درخت کو کھوکھلا کریں۔ اللہ کے یہاں دین کا ہر کام بڑا ہے، بڑا اور چھوٹے کی جو تشریح اور توضیح تم نے شروع کر دی ہے، در حقیقت کچھ کاموں کو افضلیت دے رہے ہو اور کچھ کاموں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہو۔ سب بڑے ہیں اللہ کی نظر، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں، ہر کام دین کا، اور دین کا ہر کام اللہ کی نظر میں بڑا ہے، ہر کام بڑا ہے۔ تو پہلی نصیحت تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، جو کام بھی اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آخرت کو اپنے سنوارنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ اس کی برکت سے میرے اور آپ کے دنیا کے مسائل حل کریں گے، آخرت کے بھی مسائل حل ہوں گے، دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو سارے بزرگوں نے، اکثر و بیشتر بزرگوں نے اپنے نصائح کے اندر یہ نصیحت لکھی ہے اور سنائی ہے کہ لوگوں اپنے عمل کو اپنی آخرت کے لیے کرو، اللہ دنیا کے مسائل کو تمہارے حل کریں گے۔ دوسری نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے، منقول ہے، من اصلح سریرتہ اصلح علانیتہ، کہ لوگوں اپنے اندرون کو درست کرو، اپنے اندرون کو درست کرو، تمہارے ظاہر کو اللہ درست کریں گے۔ اب مسئلہ الٹا ہو گیا، اب مسئلہ الٹا ہو گیا کہ ہمیں تو سفید کپڑے پہن کر، جبہ اور قبہ پہن کر اپنے ظاہر کو درست کرنے کی فکر میں لگ گیا، لیکن اندرون کی فکر، جو کام اللہ کے ذمہ تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو کام اپنے ذمہ تھا وہ اللہ کے ذمہ کر دیا۔ یہ الٹی چال چلنے شروع کر دی ہم نے۔ جو کام ہمارا تھا، ہمارا یہ کام تھا کہ ہم اندرون کو درست کرتے، اپنے دل کو درست کرتے، اپنی اندرونی کیفیت کو درست کرتے، یہ اول درجے میں ہمارا کام تھا، اللہ ظاہر کو درست کرتا۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی نصیحتوں میں نصیحت ہے، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو آدمی اپنے اندرون کو درست کرے گا، اپنی نیتوں کو درست کرے گا، فرمایا اللہ پاک اس کے ظاہر کو درست کریں گے، اللہ پاک اس کے ظاہر کو درست کریں گے۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے، من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح بینہ وبین الناس، کہ تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، تم اپنا معاملہ اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے درست کر دو، اللہ تمہارے اور انسانوں کے درمیان کے معاملے کو اللہ خود درست کریں گے۔ آج ہمارا تمہارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے معاملہ بگاڑ لیا ہے،
میں نے اپنے اللہ سے معاملہ بگاڑ لیا ہے. ہمارے بزرگ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ دنیا میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوا کرتی ہے. دو لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے کیل کا استعمال ہوتا ہے, دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ اور بالو کا استعمال ہوتا ہے, دو لوہے کے پٹیوں کو جوڑنے کے لیے کائی کا استعمال, ویلڈنگ کا استعمال ہوتا ہے. لوگوں اچھی طرح سے کان کھل کے سن لو, لوگوں کو لوگوں کے سے جوڑنے کے لیے اسلام سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دوسری چیز نہیں. انسان کو انسان خود سے جوڑنے والی چیز, جس طرح سے اینٹ کو اینٹ جوڑنے والی چیز, لکڑی کو لکڑی جوڑنے والی چیز جو ہے, اور لوہے کو لوہے سے جوڑنے والی ایک چیز ہوا کرتی ہے, ایسے انسان کو انسان سے جوڑنے والی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر تو اسلام ہے. اسلام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.